الحمد لله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرت صدر مکرم، حضرات مہمان اکرام، حضرات مہمانان اکرام، مدرسے کے محترم صاحب اور اساتذہ اکرام، طلبہ عزیز، عمائدین شہر، میرے طلبہ عزیز، ہم اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اس دنیا سے ہم اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجنے سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بلانے سے چلے جائیں گے۔ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ درمیان کی زندگی بھی اسی رب کی مرضی کے مطابق گزاریں، جس رب کی مرضی سے آئے ہیں اور جس رب کی مرضی سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ وہ آیتیں ہیں جو ہم سب کے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے جو دور ہے، جو زمانہ ہے، اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ ہر برائی ان کے اندر تھی، ہر خرابی ان کے اندر تھی، ہر شر ان کے اندر تھا۔ کوئی برائی ایسی نہیں جو ان میں نہ ہو، کوئی ان پہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائی وہ یہ آیتیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ دیکھیے، جھوٹ ہے، دغا بازی ہے، کفر ہے، شرک ہے، ساری برائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ دوسری آیتیں نازل کر سکتے تھے، یوں کہہ سکتے تھے شرک نہ کرو، پہلے نازل فرماتے، کفر نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، کم نہ تولو، بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، بوڑھوں کو نہ ستاؤ، یتیموں پہ کمزوروں پہ ظلم نہ کرو۔ کوئی بھی آیت نازل کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری برائیوں کے زمانے میں، ساری برائیاں جس دور میں موجود تھیں، اس دور کے اندر جو وحی نازل فرمائی، سب سے پہلا کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا وہ یہ، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پیدا کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے میرے محبوب، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے، غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ نے کفر سے نہیں روکا، شرک سے نہیں روکا، یہ وحی نازل نہیں فرمائی، آخر یہ وحی کیوں؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یہ وحی نازل کیوں فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں امت محمدیہ کے لوگوں کو، بندوں، اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، میرے بندوں، میری بندیوں، دیکھو سب سے پہلی وحی
میری آخری کتاب میں یہ نازل کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی کا رشتہ علم سے ہو جائے، آدمی کا رشتہ علم سے جڑ جائے، آدمی علم سے وابستہ ہو جائے تو اس سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، شرک ختم ہوگا، کفر ختم ہوگا، جھوٹ ختم ہوگا، دغابازی ختم ہوگی، کمزوروں اور یتیموں پہ ظلم کرنا ختم ہوگا اگر علم کے ساتھ تمہارا تعلق ہو جائے، تم وابستہ ہو جاؤ۔ پھر صرف علم نہیں، یہ صرف اللہ نے اقرا کہہ کر نہیں چھوڑ دیا، کہا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ اس کا مطلب علم ہو اور رب کے ساتھ وابستگی ہو، علم ہو اللہ کے ساتھ تعلق ہو، علم ہو اور اللہ کے ساتھ جوڑ ہو، علم ہو اور اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ ہو۔ وہ علم برائیوں کے خاتمے کے لیے خاتمے کا ذریعہ بنے گا، اس علم کے ذریعے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی علم کو مدارس اسلامیہ میں اس مدرسے میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اپنے اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کر علم سکھایا جاتا ہے، اقرا بسم ربک۔ لہذا اس علم کے ساتھ اگر وابستگی ہوگی، تعلق ہوگا معاشرے سے، ملک سے، اللہ تعالیٰ برائیوں کو ختم کریں گے، ظلم کو ختم کریں گے، کفر ختم کریں گے، شرک ختم کریں گے۔ اس لیے ارادہ کریں ہم علم حاصل کریں گے۔ جس قوم کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم علم کا دیا تھا، قرات کا دیا تھا، پڑھنے کا دیا تھا، وہی قوم آج پڑھنے میں سب سے پیچھے ہے، علم میں سب سے پیچھے ہے۔ ساری دنیا میں، خاص طور پر ہندوستان میں، مسلمان ہی سب سے پیچھے علم میں۔ کام کرنے والے مسلمان ملیں گے، دوسرے کاموں میں مسلمان زیادہ نظر آئیں گے، علم کے میدان میں پیچھے ہیں۔ جہالت ہے ہمارے اندر، علم سے وابستگی نہیں ہے، اور جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، وہ انگریزی تعلیم میں جا رہے ہیں، جہاں قرات تو ہے، پڑھائی تو ہے، علم تو ہے، لیکن رب کے نام کے ساتھ وابستگی نہیں۔ اس علم کو بھی، جو علم کالجوں میں، جو علم یونیورسٹیوں میں، جو علم اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس علم کا تعلق بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہو جائے، پھر اس علم کے ذریعے سے بھی برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ یہ اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر دوسری بات، یہاں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ کے بہت سے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بے شمار نام اللہ کے ہیں، اچھے نام اللہ کے ہیں۔ ان تمام ناموں سے، ان تمام اسما سے اللہ تعالیٰ نے چن کر، چھان کر جس لفظ کا، جس نام کا اس جگہ انتخاب کیا ہے، وہ ہے رب۔ رب کہتے ہیں پالنہار کو، رب کہتے ہیں ضرورتوں کے پورا کرنے والے کو، رب کہتے ہیں ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، ضرورتوں کے مکمل کرنے کے لیے جن اسباب کی، جن وسائل کی، جن ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے، ان ذرائع کے عطا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ گویا اللہ نے اشارہ کیا لفظ رب لا کر، میرے بندو، میری بندیوں، میرا نام لے کر پڑھو، رب کا نام لے کر پڑھو، میں رب ہوں، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا، میں رب ہوں، تمہارے وسائل، تمہاری جو ضرورتیں ہیں، دین کی، دنیا کی، معاشی، کاروباری، جو بھی تمہاری ضرورتیں ہیں، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا۔ کھانے کمانے کے لیے نہیں، بلکہ تم میرا نام لے کر، رب کا نام لے کر پڑھو، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل میں کروں گا۔ اب مدارس اسلامیہ جہاں قرات ہوتی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، رب کے نام کے ساتھ پڑھائی ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، ان سب کا انتظام اللہ کرتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں کسی مبارک ہاتھوں کو۔ اللہ تعالیٰ جن کا مال منتخب کر لیتے ہیں، جن اللہ کی نگاہ میں جن بندوں کا مال مقبول ہوتا ہے، جن کا پیسہ مقبول ہوتا ہے، جن کی کمائی حلال ہوتی ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں، ان کا مال اللہ اپنے ان بندوں کے لیے انتخاب کر لیتا ہے اس مال کا، جو بندے اللہ کے علم کو اس کے نام کے ساتھ حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو طلباء ہیں، جو علماء ہیں، اور جو آپ دوسرے حضرات موجود ہیں، وہ ارادہ کریں، علماء تو علماء جانتے ہی ہیں، دیگر حضرات یہ ارادہ کریں کہ ہم پڑھیں گے،
رب کے نام کے ساتھ پڑھیں گے، جہاں پڑھائی ہوتی ہے اس کا تعاون کریں گے، جہاں پڑھائی ہوتی ہے پڑھانے والوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ پڑھنے والے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کتنی خوبصورت آواز سے، کتنے اچھے انداز میں قرآن سنا رہے تھے۔ ہم میں سے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، ان کو اسٹیج پہ بلا کر سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہا جائے، پریشانی ہوگی، زبان کے اندر کپکپی آئے گی، جسم پہ لرزہ طاری ہوگا کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ نہیں سنا سکتے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیسے پڑھتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک یہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ صبح بیدار ہوتے ہیں، بس انہوں نے قرآن ہاتھ میں لے لیا، اب پڑھ رہے ہیں۔ صبح بیدار ہونے سے لے کر شام سونے تک ان کا یہی مشغلہ ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہے، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھائی ہے، رب کے نام کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے۔ تو مبارک زبانیں ہیں وہ، مبارک بچے ہیں وہ، مبارک والدین ہیں وہ، جن کے والدین کے دلوں کے اندر اللہ نے جذبہ پیدا فرمایا کہ میرے بچے کے اندر اللہ کا پاکیزہ کلام محفوظ ہو جائے، اللہ کا پاکیزہ کلام میرے بچے کے سینے میں آ جائے۔ مبارک لوگ ہیں وہ، بہترین خوش نصیب لوگ ہیں وہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل کرے۔ لہذا ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، قرآن پڑھنے والا بنائیں گے۔ یہ اصل دولت ہے میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کاریں، بہاریں، بنگلے جتنے ہیں وہ فانی ہیں، ختم ہو جانے والی نعمتیں ہیں۔ جو اللہ نے قرآن پاک کی شکل میں مجھ کو اور آپ کو، ہم مسلمانوں کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ نعمت انتہائی قیمتی نعمت ہے۔ اس کو دیکھنا ثواب ہے، صرف پڑھنا ثواب نہیں، اس قرآن پاک کو دیکھنا ثواب ہے۔ قرآن پاک کے پڑھنے والوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ میرا کوئی کلام ہو، میں نے کوئی شعر بنایا ہو، کوئی مضمون بنایا ہو، کوئی آدمی اچھے انداز سے اس کو پڑھے، میرے شعر کو، میرے بنائے ہوئے شعر کو، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بنایا ہوا شعر ہے، اتنے اچھے انداز سے پڑھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے گناہ بچے، جن کا نام اعمال ابھی کھلا ہی نہیں، ایسے معصوم بچے جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں تو یہ کہتا ہوں، میرا یہ تاثر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر مدرسوں میں آ جاتے ہیں، اساتذہ کی نگرانی میں آ جاتے ہیں، یہ ان کا مجاہدہ بہت ہے، ان کا بہت مجاہدہ ہے، بہت محنت ہے ان کا بھی اور ان کے والدین کا بھی بہت مجاہدہ ہے۔ چھوٹے 7 سال کے بچے کو، 8 سال کے بچے کو، 10 سال کے بچے کو ماں کیسے گوارا کر لے گی کہ وہ الگ ہو جائے، اپنا گھر چھوڑے، اس کا پیار چھوڑے، اس کا لاڈ چھوڑے، اس کا کھلانا پلانا چھوڑے؟ کون گوارا کرے گا؟ سینے پہ پتھر رکھ کر جس وقت بچہ جا رہا ہوتا ہے مدرسے کو، جس دن جانا ہوتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، باپ کے ہاتھ میں بیگ دیتے ہوئے، سوٹ کیس دیتے ہوئے رونا آ جاتا ہے کہ میرا معصوم بچہ چلا جا رہا ہے۔ جس دن صبح کو جانے والا ہوتا ہے، رات میں ماں دیکھتی ہے بچے کو، میرا معصوم بچہ، میرا پیارا، میرا لاڈلا آج یہاں سویا ہوا ہے، کل یہاں نہیں رہے گا، یہ جگہ خالی ہو چکی ہے، یہ مدرسہ چلا گیا ہوگا۔ ماں کی قربانی، بچہ یاد آتا ہے ماں کو، ماں رو لیتی ہے، بچے کو ماں یاد آتی ہے، باپ یاد آتا ہے، بچہ، معصوم بچہ رو لیتا ہے، روتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو پانی کی نالی میں بہا دیتا ہے، وضو کرنے کے بہانے نل کے پاس چلا جاتا ہے، پھر چہرہ دھو کر ان آنسوؤں کو نالی میں بہا دیتا ہے۔ کتنی قربانی ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی مجاہدہ ہے۔ ان کو معلوم ہوگا جو معصوم بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں، اپنے لاڈلوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں، کتنی قربانی ہوتی ہے، کتنا دل پہ پتھر رکھنا ہوتا ہے، کتنا بچہ یاد آتا ہے، کتنے بچے کی محبتیں یاد آتی ہیں، ان کو کھلانا پلانا یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو ضائع نہیں کریں گے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ عزت کا تاج پہنائیں گے قیامت کے دن، عزت کا تاج پہنائیں گے۔ آج قربانی ماں باپ نے دی ہے، بچے نے دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کریں گے، ان کے محنتوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے، بہترین اجر عطا فرمائیں گے، اور وہ ایسا اجر ہوگا قیامت کے دن، ایسا اجر ہوگا دوسرے لوگ دیکھ کر رشک کریں گے
میرا بچہ بھی ایسا ہوتا آج مجھے بھی عزت ملتی، مجھے بھی اتنی ہمت افزائی یہاں کی جاتی، یہاں مجھے عزت کا تاج پہنایا جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مدارس اسلامیہ معصوم بچے یہاں آ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں، اساتذہ محنت کرتے رہتے ہیں، معاونین، مدرسے کے ذمہ دار، چلانے والے، انتظام کرنے والے، سب کچھ نصیب ہے، سب حصہ ہیں اس کا۔ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ یہ قرآن پاک ہی ایک انتہائی عظیم دولت ہے۔ اس لیے ہم بات مکمل ختم کر دیتا ہوں، میں وقت ختم ہو گیا، جتنا وقت مجھے بتایا گیا تھا۔ صرف یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے۔ ہم کو قرآن نہیں آتا ہے، ہم قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی عمر کی قید نہیں ہے قرآن سیکھنے کے لیے، علماء ہیں، حفاظ ہیں، ائمہ ہیں، ان سے ریکویسٹ کریں، ان سے درخواست کریں، حضرت 10 منٹ کا وقت دیں، روزانہ مجھے ایک لفظ سکھا دیں، ایک حرف سکھا دیں، میں آپ کے پاس آؤں گا، 10 منٹ وقت لے کے آؤں گا، 5 منٹ وقت لے کے آؤں گا، مجھے ایک لفظ سکھا دیں، ایک حرف سکھا دیں۔ ایک لفظ آدمی روزانہ سیکھے، 30 دن گزریں گے، 30 لفظ یاد ہو جائیں گے، اور ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک حرف کے پڑھنے پر 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آج سے ارادہ کریں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ قرآن سیکھیں گے، جن کو پڑھنا آتا ہے محبت کے ساتھ کچھ وقت نکال کر، کچھ وقت فارغ کر کے اس پاکیزہ کلام کو پڑھیں گے، سینے کو منور کریں گے، سینوں کو روشن کریں گے۔ اس کلام سے اگر ہم وابستہ ہو جائیں، سچا تعلق اس کلام سے سچا تعلق اس کلام سے وابستہ کر لیں، تعلق قائم کر لیں، پھر دنیا کی کوئی قوم، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مٹا نہیں سکتی، ہم کو جھکا نہیں سکتی، ہم کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے لوگوں کے درجوں کو بلند کرتے ہیں۔ اس لیے آج سے ارادہ کریں، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کم سے کم یہ دعا کر لیں، اے اللہ دنیا بھر میں جتنے مدارس ہیں، جتنے مدارس اسلامیہ ہیں، ان میں پڑھنے والے طلبہ، پڑھانے والے اساتذہ، خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، سب کو عافیت عطا فرمائی، سب کو اخلاص عطا فرمائی۔ یہ دو دعائیں کر لیں، عافیت عطا فرمائی اور اخلاص عطا فرمائی۔ کریں گے انشاءاللہ، ارادہ کریں، اب ہم دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دیں گے، ہمیں اخلاص دیں گے، دین کے خدام کے لیے، قرآن کے حافظوں کے لیے، اللہ کا پاکیزہ کلام کی جو حفاظت کرنے والے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کام بنا دیں گے، ہمیں عزتوں سے نواز دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ استغفار اور 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ سے نماز کے بعد اللہ سے کہیں اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، 10 منٹ کہیں، 10 مرتبہ کہیں، اور 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریں گے انشاءاللہ، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔